نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ وأحمد المجتبیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم، آج کی اس رات کے صدقے جتنے مومن مومنات مالک تیری عظیم بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے رزق ہیں انہیں وسیع رزق عطا فرما۔ سمے بھائی کی بیٹی بیمار ہے، مالک اسے شفاء کلی عطا فرما۔ مالک ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ مالک سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے سے مس ہوں، درود پڑھیں تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے منصب کو گناہوں سے معرّہ کر دے۔ ایک دعا ہے، دعائیہ 4 مصرے ہیں۔ میرے منصب کو گناہوں سے معرّہ کر دے، دل کو دنیا کی محبت سے مبرّہ کر دے۔ دل کو دنیا کی محبت سے مبرّہ کر دے۔ شاہ جی اتنی بڑی دعا مانگنے لگا ہوں، دل کو دنیا کی محبت سے مبرّہ کر دے۔ مالک 313 تیرے لاڈلے نوکر ہیں مجھے، بس کسی ایک کی نالین کا ذرہ کر دے۔ 313 تیرے لاڈلے نوکر ہیں مجھے، بس کسی ایک کی نالین کا ذرہ کر دے، بس کسی ایک کی نالین کا ذرہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، برال بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اجازت جی باوی چھوٹی سی گفتگو ایک کی جائے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس سے بھی آگے پردہ وحدت تک۔ شاہ جی اصل میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محمد کو، جو لے گئی اپنے یاسین کو، جو لے گئی اپنے طٰہٰ کو، جو لے گئی اپنے مزمل کو؟ اللہ نے عبد ہی کیوں کہا؟ اصل میں اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ عبد ہی کیوں کہا؟ اللہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک اور اس سے بھی آگے پردہ وحدت تک یہ میرے محمد کی عبدیت ہے۔ رسول وہ اس سے بھی آگے ہے، محمد وہ اس سے بھی آگے ہے، مدثر وہ اس سے بھی آگے ہے، یاسین وہ اس سے بھی آگے۔ یہ تو عبدیت ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، یہ تو میرے رسول کی، بہت شکریہ جی، یہ تو میرے رسول کی عبدیت ہے۔ نبیوں کے سلطان چلے، کتاب والا لکھتا ہے 3 سواریاں بدلی۔ پہلی سواری کون سی؟ براق، دوسری رف رف، تیسری بحرم۔ 3 سواریاں شاہ جی بدلی۔ جب براق پہ بیٹھ کے یوں جانے لگے نا، پہلا تھوڑا سا سفر طے کیا، یا سب کچھ جاننے والے رسول نے
جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کہا جبریل یہ جو زمین پہ روشن جگہ ہے یہ کیا ہے؟ کہا سب کچھ جاننے والے رسول نے کہا جبریل یہ جو زمین پہ روشن جگہ ہے یہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کہا مالک یہ کربلا ہے۔ یہ کربلا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے کہا واپس چلو۔ کربلا پہنچے، نالین مصطفیٰ نے کربلا کی زمین کا بوسہ لیا۔ کائنات کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھ کے تو پھر چلے، سفر طے کیا۔ براق سے رف پہ بیٹھے، رف سے بحرم پہ بیٹھے، پھر بحر نور عبور کیا، پھر بحر نار عبور کیا، وہاں سے پردہ وحدت کے قریب پہنچے۔ پردہ وحدت کے جب قریب پہنچے نا بابا جی اندر سے آواز آئی، اذن منی، میرے قریب آ جا۔ نبیوں کے سلطان نے آواز پہ کان کھڑے، یوں ایک لمحے کے لیے جھکے کہ نالین کو اتاروں۔ نبیوں کے سلطان نالین اتارنے لگے نا، یا اندر سے جو آواز آئی تھی، کہا اے میرا حبیب کیا کرنے لگا ہے؟ کہا مالک نالین اتارنے لگا ہوں۔ کہا میرا حبیب نالین سمیت آ جا۔ آئے ہائے، نالین سمیت آ جا۔ وجہ اس کی کیا لکھی؟ کتاب والے نے وجہ اس کی یہ لکھی، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے میرا حبیب تیری نالین پہ لگے ہیں کربلا کی مٹی کے ذرے، میں جو اللہ کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے عرش کو کربلا کی مٹی کے ذروں سے مزین کر لوں۔ میں اللہ یہ چاہتا ہوں اپنے عرش کو کربلا کی مٹی سے مزین کروں۔ قریب آ جا۔ آواز آئی شاہ جی اذن منی، میرے قریب آ جا۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہوا، پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوا ایتھے ہی آ جا۔ آئے جتھے میں اوتھے ہی آ جا۔ آواز سنی، آواز پہ کان کرے، روز کی آواز، من بھاتی آواز، جانی پہچانی آواز۔ کائنات کے رسول نے پوچھا مالک پردے کی دوسری جانب تو بول رہا ہے یا تیری جگہ علی بول رہا ہے؟ پردے کی دوسری جانب تو بول رہا ہے یا تیری جگہ علی بول رہا ہے؟ 5 بندے ولایت والے بولے ڈاکٹر تاثیر گھر تک راضی رہے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اندر سے آواز آئی کہ اذن منی، میرے قریب آ جا۔ آواز پہ کان دھرے، کہا مالک تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی اے میرا حبیب تو یہاں بھی علی سے ملنا چاہ رہا ہے؟ کائنات کی آخری بلندیوں پہ، سدرۃ المنتہا پہ، کائنات کی آخری بلندیوں پہ تو یہاں بھی علی سے ملنا چاہ رہا ہے؟ کہا مالک میرا بھائی ہے، میرا اخی ہے، میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، ملوا دے تو تیری مہربانی۔ خالق کی آواز آئی تو یہاں بھی علی سے ملنا چاہ رہا نا تو ذرا بلند دیکھ، یوں جب اونچا دیکھا فنظر علی ابن ابی طالب، علی نظر آئے تک تصحیح کو جملہ مل گیا۔ میں کہہ رہا ہوں سدرہ کی بلندیوں پہ، کائنات کی آخری بلندیوں پہ جسے دیکھنے کے لیے محمد جیسے رسول کو اونچا دیکھنا پڑے، شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ آپ کے کیا کریں؟ میرا غازی عزت دیتا ہوں، میرا غازی عزت دیتا ہوں، بہت شکریہ شاہ جی۔ آپ کے کیا کریں؟ مولا صلی السلام کی عطا ہوں، بچوں سمیت آباد شاہ ہیں، باتیں ہوئی ڈھیر ساری، مختصر کر رہا ہوں۔ بھائی تشریف فرما ہے، نبیوں کے سلطان واپس آئے، منبر لگا ہوا، وار سے منبر پہ تشریف فرما، نبیوں کے سلطان بیٹھے، یا سامنے سے کسی بندے نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے رات اللہ نے آپ کو سیر کروائی؟ کہا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ سنا ہے آپ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک گئے، پھر وہاں سے پردہ وحدت کے قریب گئے؟ کہا ہاں۔ کہا ڈھیر ساری ملاقاتیں ہوئی ہوں گی؟ کہا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ سنا ہے آپ کی نبیوں سے بھی ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں، جو مجھ سے ملتا گیا نبی بنتا گیا۔
ہائے 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 کیا کہنے یار، جو مجھ سے ملتا گیا نبی بنتا گیا۔ اگلا جملہ اس سے بڑا پڑھتا ہوں، بڑا خوبصورت آپ نے سنا۔ ایک بندہ اور اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ سنا ہے آپ کی فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی؟ اس کی نظر میں فرشتے بڑی مخلوق تھے۔ کہا یا رسول اللہ سنا ہے آپ کی فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی؟ بڑی بے اتنائی سے کائنات کے رسول نے کہا ہاں، نوکر جو ہوئے بچوں کے ملنا تو پڑتا ہے نا، نوکر جو ہوئے ملنا تو پڑتا ہے نا۔ یا رسول اللہ ڈھیر ساری باتیں، کہا ہاں، کہا کیا کیا باتیں ہوئی؟ نبی کو سلطان نے کہا میری اللہ سے اللہ کی مجھ سے، با اختلاف روایات، میری اللہ سے اللہ کی مجھ سے 10,000 کلام ہوئی، میری اللہ سے اللہ کی مجھ سے 10,000 کلام ہوئی۔ چاچی اس نے پوچھا کون کون سی باتیں ہوئی؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خون، شہادت، تولا، تبرہ۔ میری اللہ سے اللہ کی مجھ سے 10,000 کلام ہوئی۔ یہ سخی صاحب سے لے کے وسیم بھائی تک جتنے مومن تشریف فرمائے ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر تاثیر جملہ پڑے بندے کے بولنے پہ دل نہیں آیا۔ یہ مان ہے مجھے آل محمد کے در پہ سر کو جھکانے کا۔ سر اٹھا میری اللہ سے اللہ کی مجھ سے 10,000 کلام ہوئی، اور ایک بھی کلام ایسی نہ تھی جس میں اللہ نے علی کا ذکر نہ کیا۔ بہت شکریہ یا علی علی، میری اللہ سے بہت شکریہ یا علی علی، ہمارا غازی عزت عطا فرمائے۔ میری اللہ سے اللہ کی مجھ سے 10,000 کلام ہوئی، ایک بھی کلام ایسی نہ تھی جس میں اللہ نے علی کا ذکر نہ کیا ہو، ایک بھی کلام ایسی نہ تھی۔ اور بندے نے سوال کیا جس کا جیسا ظرف ویسا سوال۔ یہ درمیان میں سے اٹھے جناب سلمان محمدی۔ کون سلمان محمدی؟ عمر کا بوڑھا، عقیدے کا علی اکبر۔ ہائے ہائے، عمر کا بوڑھا، عقیدے کا علی اکبر۔ سلمان محمدی کھڑے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں جس کا جیسا ظرف ویسا سوال، آپ ہمیں یہ بتائیں آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا؟ آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا؟ نبیوں کے سلطان نے کہا سلمان تیرا سوال بڑا خوبصورت ہے، ذرا میرے قریب آ۔ قریب بلا کے ممبر کے دائیں جانب کھڑا کیا، کھڑا کر کے کہا سلمان اب جس رسول کے سامنے اونچا بولنا حرام ہے وہ رسول کہہ رہا ہے، سلمان ذرا بلند آواز سے سوال پوچھ۔ سلمان ذرا بلند آواز سے سوال پوچھ۔ سلمان بھی ملنگ مزاج بندہ تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا؟ آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا؟ تو بول، تیری آنکھیں بولے، تیرا چہرہ بولے، تیرا انگ انگ بولے تو پھر بات ہے، منہ پہ ہاتھ رکھ میرے چوتھا مصرع منہ سے ہاتھ ہٹائے تو پھر بولنا، دری کو پکڑ میرا مصرع دری سے ہاتھ چھڑائے شاہی تو پھر بات ہے نا۔ نبیوں کو سلطان نے سلمان سے کہا بلند آواز سے سوال پوچھ۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ بتائیں آپ نے عرش پہ علی کو کیسا پایا؟ نبیوں کا سلطان نے کہا سلمان تو بھی سن، میرے سارے صحابہ تم بھی سنو، کیا کہ سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے۔ سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے، امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے، اور اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا۔ آخری ہائے ہائے کیا کہنے یار، میرا غازی عزت عطا فرمائے۔ اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر، بہت شکریہ مجھے، جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا ہے۔ یہ بات کہنی تھی، سلمان ملنگ مزاج بندہ گلیوں گلیوں نکل گیا، ایک ایک بندے سے کہنے لگا او بیٹا علی کی عرش میں بڑی شہرت ہے، او بھائی علی کی عرش میں بڑی شہرت ہے، او بابا جی علی کی عرش میں بڑی شہرت ہے، او بیٹا علی کی عرش میں بڑی شہرت ہے۔ کوئی مزدور ملتی اس کے سر پہ شفقت بڑا ہاتھ رکھ کے کہتا او بہن علی کی عرش میں بڑی شہرت ہے، علی کی عرش میں بڑی شہرت ہے، علی کی عرش میں بڑی شہرت ہے، علی کی عرش میں بڑی شہرت ہے۔ یہ کائنات کے رسول کے صحابی نے ایک ایک گلی میں جا کے یہ باتیں کی نا تو علی کے بوکس کی باتیں لوگوں کی زبانوں سے نکلنے لگ گئی۔ لو جی
ये भी कोई बात हुई। अली की अर्श में बड़ी शोहरत कैसे हो गई? नबियों के सुल्तान ऐसे ही अपने भाई को बढ़ा चढ़ा के बयान करते रहते हैं, ये कैसे हो सकता है? अली की अर्श में कैसे शोहरत हो सकती है? अली के बुक्स की बातें नबियों के सुल्तान के कानों तक आई। नबियों के सुल्तान मिंबर पे आ गए। मिंबर पे आके नबियों के सुल्तान ने फिर सहाबा को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके सब सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबा, मुझे क्या मानते हो? कहा, हम आपको यासीन मानते हैं, ताहा मानते हैं, मुजम्मिल मानते हैं, मुदस्सिर मानते हैं, हम आपको सब कुछ मानते हैं। तो फिर कहा कायनात के रसूल ने, कहा फिर सुनो, जब जब भी सुनो फजल अली मेरी जुबान से, जब जब भी सुनो फजले अली मेरी जुबान से, लम्हों को भी मत सोचना क्या बोल रहा है, और हैदर की फजीलत पे कभी शक नहीं करना, समझो कि मेरे मुंह से खुदा बोल रहा है। सारे बोलो है।